ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے خبریں زیر گردش رہیں، مگر پھر اس کی تردید آ گئی۔ مگر میری معلومات کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ستمبر میں یعنی اسی مہینے مدت ملازمت ختم ہونے پر گھر جا رہے ہیں، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے دست راست ان کے نہایت بااعتماد جرنیل کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنایا جا رہا ہے۔ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انتخابات سے پہلے احتساب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ 400 افراد جنہیں گرفتار کیا جانا ہے ان کی باقاعدہ فہرستیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں، اور یہ جو منصوبہ ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو بھی چکے ہیں، اور آئندہ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کچھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس جبر ناروا کی زد میں آنے والی ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں اس مہینے کے آخر تک کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو کیانی فیکٹر 2 کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیانی فیکٹر 2 جو ہے وہ کیا ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے کل جو افواہیں زیر گردش رہیں اسی سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب یہ خبر بریک ہوئی سوشل میڈیا پہ اچانک جو ہے وہ اس حوالے سے ٹویٹس ہونے لگیں، تو ابتدائی طور پر پتہ چلا کہ فریحہ ادریس صاحبہ نے کوئی 2 ٹویٹس کی ہیں اور بتایا ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو ہیں جو کور کمانڈر راولپنڈی ہیں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا جو ہیں انہیں چیئرمین نادرا تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خبریں جو ہیں وہ اچانک سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگیں، لیکن بعد ازاں معلوم ہوا کہ فریحہ ادریس صاحبہ جو اینکر ہیں ان کا نام استعمال کیا گیا ہے، اور انہوں نے ایسی کوئی ٹویٹ نہیں کی۔ حالانکہ پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید انہوں نے ٹویٹ کی اور پھر ڈیلیٹ کر دی، لیکن بعد میں ان کا جو موقف سامنے آیا اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ٹویٹ نہیں کی، بلکہ ان کے نام سے جو جعلی فیک اسکرین شاٹ ہے وہ تیار کر کے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ شیئر کیا گیا، اور یوں لگا کہ جیسے یہ خبر جو ہے وہ ان کی طرف سے بریک کی گئی ہے۔ بہرحال وہ اس بات سے انکاری ہیں، اس بات کی تردید کر چکی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ ایف آئی اے کو رپورٹ کر دیا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ استعمال کر دیا گیا، اور پھر ان خبروں کی تردید بھی جو ہے وہ کر دی گئی۔ لیکن یہ خبریں جو ہیں وہ اچانک اس طرح سے وائرل کیوں ہو گئیں اور لوگوں نے اس پہ یقین کیوں کر لیا، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک تناظر اور کنٹیکسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ اسی مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، مدت ملازمت جو ہے وہ ان کی ختم ہونے جا رہی ہے۔ 11 ستمبر 2019 کو انہیں دیگر 3 جو میجر جنرل ہیں ان کے ہمراہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ ان میں ندیم انجم کے علاوہ میجر جنرل محمد عامر، میجر جنرل محمد چراغ حیدر اور میجر جنرل خالد ضیاء جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان چاروں کو ایک ساتھ پروموٹ کیا گیا تھا بطور لیفٹیننٹ جنرل 11 ستمبر 2019 کو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لیفٹیننٹ جنرل کا جو ٹینور ہوتا ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے۔ جب 4 سال مکمل ہو جاتے ہیں بطور لیفٹیننٹ جنرل تو ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، اور اسی مہینے میں ستمبر میں جو ہے وہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ ہے اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جاتی۔ اور جہاں تک ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہیں تو یہ خبریں، یہ افواہیں، یہ سرگوشیاں، یہ چیمگوئیاں جو ہیں وہ جولائی کے آخر میں ہی شروع ہو گئی تھیں، اور اگست کے شروع میں جو ہے انہوں نے بہت زور پکڑ لیا۔ اور میں نے اس وقت اپنے شو ایم بی جی اسپیکس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات زیر غور نہیں ہے۔ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے، اور یہ بات الٹیمیٹلی درست ثابت ہوئی، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ رخصت ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے،
اور اب یہ معاملہ نگران حکومت کو دیکھنا ہے۔ اگرچہ نگران حکومت جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہو سکتی۔ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہوتے ہیں ان سے متعلق انہیں جو ہے چلانا ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو پالیسی ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی تو پھر ایک مثال بھی موجود ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ 18 اپریل 1993 کو جب اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور میاں محمد نواز شریف کو ڈکٹیشن نہ لینے کی پاداش میں انہوں نے گھر بھیج دیا، تو نگران حکومت بنائی گئی۔ میر بلخ شیر مزاری جو ہیں انہیں نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، انہوں نے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ سے پوچھا کہ جی DGI کسے لگانا ہے۔ اس وقت DGI جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر تھے، جو میاں نواز شریف کے چنیدہ تھے۔ میاں نواز شریف نے انہیں DGI کے طور پہ تعینات کیا تھا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کو ہٹا کے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی کو DGI بنایا گیا۔ نگران حکومت کے دور میں DGI جو ہے وہ تعینات ہوئے۔ تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ اب جو کل گزشتہ روز جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہوا، عدالت کے واضح احکامات کے باوجود جس طرح سے انہیں جو ہے گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومتیں ہیں، نگران حکومتیں ہیں، پنجاب کی نگران حکومت ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اصل بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف صاحب کیا چاہتے ہیں۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی جائے، یا پھر وہ کوئی نیا DGI جو ہے وہ لانا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے، اب یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میری اوپینین ہے، میرا تجزیہ ہے، میری رائے ہے کہ چیف صاحب جو ہیں وہ موجودہ DGI کو توسیع دینے کی بجائے وہ نیا DGI جو ہے وہ لانا پسند کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے جو ایک واردات ڈالی وہ یہ تھی، ایک تو وہ 12 میجر جنرلز کو بطور لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر گئے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بعض جو اہم تعیناتیاں تھیں، نہ صرف ترقیاں بلکہ تعیناتیاں بھی ان کے فیصلے وہ جاتے جاتے کر گئے، حالانکہ یہ فیصلے انہیں نئے آرمی چیف کے لیے چھوڑ کے جانے چاہیے تھے۔ تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر، انہیں اپنی ٹیم بنانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ اب یہ پہلا موقع جو ہے وہ آ رہا ہے کہ کسی اہم پوزیشن پہ وہ اپنی پسند کا بندہ جو ہے وہ لا سکیں، اور ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ ان کو چلا سکیں، ان کی جو ڈاکٹرین ہے جسے آپ حافظ ڈاکٹرین کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ DGI تعینات کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ DGI کی تبدیلی جو ہے وہ تو ناگزیر ہے، اور وہ ضرور ہو کے رہے گی۔ اور اس میں یہ جو نام لیا گیا کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کا، وہ بھی کوئی اتنا بیجا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس طرح سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب کوئی کور کمانڈر تعینات ہو جاتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسے چند ماہ بعد ہی ہٹا دیا جائے۔ وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ یوزولی پورا کرتا ہے، الا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو جائے، جیسے لاہور میں 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس کے بعد کور کمانڈر لاہور کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے جب کمانڈ سنبھالی تو سب سے پہلا کام آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ چند دن پہلے ہی جو جانے والے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے میجر جنرل نعمان زکریا جو ان کی گڈ بکس میں تھے، اسے انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر کے کور کمانڈر راولپنڈی بنا دیا۔ جنرل عاصم منیر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا کو ہٹایا، اور ان کی جگہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو کور کمانڈر راولپنڈی بنایا۔ اب کور کمانڈر راولپنڈی جو ہے وہ جو سب سے زیادہ بااعتماد شخصیت ہوتی ہے، جو آرمی چیف کی گڈ بکس میں ہوتا ہے، اور جس پر سب سے زیادہ اپنے آپ سے بھی زیادہ جسے آرمی چیف کو اعتماد ہوتا ہے، اس بندے کو کور کمانڈر راولپنڈی جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کور کمانڈر راولپنڈی لگایا،
اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چند ہفتوں بعد ہی کسی کور کمانڈر کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنرل شاہد امتیاز جو ہیں انہیں کتنا امتیاز حاصل ہے اس حوالے سے کہ وہ موجودہ آرمی چیف کی جو ہے وہ گڈ بکس میں ہیں. تو اگر تو ڈی جی آئی صحیح تبدیل ہوتا ہے تو وہ ایک بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے, کیونکہ کسی نئے میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کر کے براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی لگانا میرے خیال میں یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. بہرحال اطلاعات یہ ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی آمد کے ساتھ ہی جو پکڑ دھکڑ کا ایک نیا سلسلہ ہے, انتخابات سے پہلے احتساب کا جو غلغلہ ہے وہ بلند ہونے جا رہا ہے, کیونکہ فوج کے اندر بھی ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اس تاثر کی نفی کی جانی چاہیے. یہ جو تاثر بن رہا ہے, یہ جو پبلک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہی جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو اس تاثر کی نفی کی جانی چاہیے اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں لایا جانا چاہیے اور کراس دا بورڈ جو ہے وہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. تو فوج کے اندر یہ رائے جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پہ بہت جو ہے وہ دباؤ ہے اس حوالے سے, لہٰذا اب سب کو رگڑا لگانے کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسا کہ شروع میں نے بتایا 400 افراد کی فہرست جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے, اور اس میں اگرچہ مسلم لیگ نون کے کچھ افراد کے نام بھی جو ہیں وہ شامل ہیں, لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کارروائی کا وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور آپ سن رہے ہوں گے کہ کراچی میں اس حوالے سے کارروائی کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے. کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, کچھ لوگوں کی گرفتاری جو ہے اور ان پہ مقدمات بنانے کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ کے وسط تک جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کیانی 2 فیکٹر, جس کا بہت جو ہے وہ آج کل ذکر ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وزن بھی اس بات میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس طرف بھی آتا ہوں کہ وہ کیانی فیکٹر 2 کیا یہ جو ہے وہ ہے کیا, اور اس میں جو ہے وہ کتنی حقیقت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف جب آرمی چیف اور بعضوم خود صدر مملکت تھے, تو جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور اس دوران جو چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری, انہیں بلا کے ان سے استعفیٰ مانگا گیا, انہوں نے نہیں دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑی تحریک, عدلیہ بحالی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی. وکلا جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے, اور الٹیمیٹلی جو ہے جنرل پرویز مشرف کو اس کا بہت نقصان ہوا اور انہیں جو ہے وہ گھر جانا پڑا. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی, اس کا ہاتھ تھا اس تحریک کے پیچھے, ان کا دست شفقت تھا, جس کی وجہ سے یہ جو وکلا تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی. اور اگر وہ اس کے پیچھے نہ ہوتے تو وکلا تحریک جو ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوتی, اور جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ ان کو گھر نہ بھیجا جا سکتا. تو اب بھی یہ تاثر جو ہے موجود ہے, اور کچھ لوگ اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو اچانک بجلی کے بلوں میں اضافے اور پیٹرول کے نرخوں میں اضافے کے حوالے سے جو احتجاج میں شدت آ گئی ہے, اور اس احتجاج نے ایک تحریک کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے, تو اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ضرور ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو بھی سپیس مل رہی ہے اس حوالے سے, اور پھر میڈیا جو ہے وہ بھی بھرپور کوریج کر رہا ہے, اور میڈیا کی کوریج کی وجہ سے ہی یہ جو احتجاج ہے اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے. کیونکہ میڈیا کوئی کتنا ہی بڑی تحریک کیوں نہ ہو, اگر اس کو میڈیا کور نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. جب ٹی ایل پی کے مظاہرے ہو رہے تھے اور بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے, تو میڈیا کو حکم تھا کہ آپ نے نہیں دکھانا, تو میڈیا نہیں دکھا رہا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں جو ہے وہ نہیں چلا. تو مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک, وہ ٹی ایل پی سے اگر اس کا موازنہ کریں تو اس لیول پہ ابھی تک یہ تحریک جو ہے وہ نہیں پہنچی, لیکن میڈیا اس کو جو ہے وہ کوریج دے رہا ہے. تو میڈیا میں اب ظاہر ہے کسی کی اجازت کے بغیر, کسی کے اشارہ و ابرو کے بغیر جو ہے وہ اس طرح کی کوریج نہیں ہو سکتی. تو یہ جو تاثر ہے کہ جی کسی نہ کسی کا دست شفقت اس تحریک کے پیچھے جو ہے وہ ضرور ہے, تو یہ تاثر یکسر جو ہے وہ غلط محسوس نہیں ہوتا, اور اسے ہی کیانی فیکٹر 2 جو ہے وہ کہا جا رہا ہے.
اور اگر کیانی فیکٹر 2 نام کی کوئی چیز موجود بھی ہے میرے خیال میں تو یہ بہت جلد جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ فی الحال حافظ صاحب دے نعرے وجن گے اور حافظ صاحب کا راستہ روکنا جو ہے وہ فی الحال مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔